اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ختم المرسلین۔ آج 15 اپریل 2012 کو ہماری یہ 50ویں نشست ہے، اس لحاظ سے یہ ہماری گولڈن جوبلی ہے، اور 2 ہم نے نشستیں بڑی کی تھیں باہر ہال میں، جس میں ہم نے خواتین کو بھی دعوت دی تھی، تو اس لحاظ سے ہمارے 52 سیشنز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور یہاں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم تہ دل سے اپنے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کنٹینیوسلی نشستوں میں آئے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سرب سجود ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم اپنی باقی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور ان نشستوں کی آغاز کا یہی مقصد تھا۔ یہ 11 نومبر 2007 کو ہماری پہلی نشست اسی جگہ ہوئی تھی، اور احباب نے مل کے ہم نے پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم ایک نشست کریں، قرآن حکیم کو سمجھیں، اور یہی ہمارے اسٹڈی سرکل کا جو مین موٹیو ہے، یا اس کی ہمارے اغراض و مقاصد ہیں کہ قرآن حکیم کو سمجھ کے اپنی زندگی کا عملی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اپنے سوالات جو ہیں ان کے جواب قرآن حکیم سے تلاش کریں۔ اور قرآن سمجھنے کا طریقہ خود بتاتا ہے، تصریف آیات ود دی ریپیٹیشن آف دی ورسز، ایک ٹاپک کی تمام آیات کو لے لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے مطابق قرآن حکیم کی آیات اور ساتھ جو اس کے مطابق احادیث مبارکہ ہوں ان سے بھی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور علاوہ ازیں جو عملی زندگی کے مسائل ہیں اور جو اکابرین نے اور علمی ادبی شخصیات نے جو کچھ اس کے بارے میں کہا ہوتا ہے، دینی علوم سے ہم استفادہ کرتے ہیں، اور اس میں ہم کسی قسم کی فرقہ واریت میں الجھنے کی بالکل ہم کوشش نہیں کرتے، اور نہ ہی ہم اپنی محافل کو غیر ضروری بحث میں ضائع کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے یا پڑھا ہے، جب ہمارے سامنے قرآن حکیم کی ایک واضح ہدایت آ جاتی ہے تو پھر ہم سر تسلیم خم اس میں کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کہنے میں، سننے میں یا ہمارے فہم میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہماری رہنمائی کرے۔ اور جو ہم آج کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے دور میں جب انسان کی علمی سطح ہم سے کئی گنا بلند ہوگی، جسے قرآن کہتا ہے کہ ہم انفس و آفاق میں نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ لوگ ہم سے زیادہ اور بہتر انداز سے اس کو سمجھ سکیں۔ تو یہ ان 50 نشستوں میں ہم نے تقریباً بڑے اہم موضوعات پہ نشستیں کی ہیں، جو کچھ ہمارے یوٹیوب پہ اور کچھ کی پریزنٹیشنز بھی موجود ہیں، اور ابھی میرا بیٹا کل مجھے بتا رہا تھا کہ تقریباً 86 کنٹریز میں 5,500 سے زیادہ لوگوں نے ہمارے وہ کلپس دیکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو گفتگو، جو ہم قرآن فہمی کا یہاں سلسلہ ہے، اس کو جو لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں یا کچھ لوگ جاب کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے سیشنز میں نہیں آ سکتے، تو وہ کچھ نہ کچھ ان ویڈیو کلپس سے یا پریزنٹیشن سے، ای میل سے، ویب سائٹ سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جو اہم موضوعات ہم نے اس دوران لیے تھے، وہ آپ لوگوں کے صرف انفارمیشن کے لیے میں رکھتا چلوں تاکہ مستقبل کے لیے ہم مزید موضوعات تلاش کر سکیں۔ ہماری پہلی نشست اسلام اور سیکولرزم پہ تھی، پھر حدود اللہ، حج اور قربانی پہ، پردہ کے بارے میں، تعداد ازواج کے بارے میں، آداب معاشرت، اخلاق کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قیامت، حیات بعد الموت، برزخ، حشر، عذاب و ثواب، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجتہاد، حلال و حرام، سود یعنی ربا، صلاۃ یعنی نماز، صوم یعنی روزہ، قرآن کی معاشی تعلیمات، زکوٰۃ، تقدیر، اور خود قرآن نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے قرآن اپنے آئینہ میں، عائلی زندگی یعنی گھریلو زندگی، نکاح، طلاق، عدت، عذاب قبر، اصحال ثواب، مغفرت، شریعت، علم و عقل، قرآن اور سائنس، تخلیق کائنات، تخلیق انسان، کریشن آف مین، ایمبریالوجی، ایولیوشن، ابلیس، مومن، کردار، نبوت اور رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن حکیم کی روشنی میں، اسباب زوال امت اور اس کا حل، عورت قرآن کی روشنی میں، دعا، عدل و انصاف، ظلم، توبہ، ختم نبوت، دہشت گردی، اہم قرآنی الفاظ اور اصطلاحات کے معنی اور مفہوم۔ اس پہ ہم نے 4 یا 5 نشستیں کی تھی۔ جو اہم قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، جیسے صبر ہے، صلاۃ ہے،
جو بار بار قرآن حکیم میں آتے ہیں ان کے مفہوم کے بارے میں تفصیلی بات ہوئی تھی. پھر حرمت رسول، مسلم امہ کا زوال، اور پھر لائف اینڈ ایجنگ ان دی لائٹ آف قرآن اینڈ سائنس، سیرت رسول پاک سے میں نے کیا سیکھا، جزا اور سزا کا قرآنی قانون، یہ ہماری پچھلی نشست تھی. اور آج کی نشست جو تصور الہ کے بارے میں کانسیپٹ آف گاڈ. ان تمام نشستوں میں ہم نے جہاں قرآنی آیات کو لیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اس کے ریلیٹڈ باقی انفارمیشن ہے، کیونکہ جب ہم نے ایجوکیشن کی تعلیم کی نشست کی تھی تو ہم نے سویڈش اسکول سسٹم، کالج سسٹم، ریسرچ اور یونیورسٹی پہ بھی بڑی اچھی پریزنٹیشن تھی. ڈاکٹر سہیل اجمل صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے وضاحت کی، اور ایک دو اور دوستوں نے. اسی طرح جب ہم نے سود پہ بات کی تو بینکنگ سسٹم پہ بھی ہم نے دیکھا کرنٹ ریئلٹیز کیا ہیں. اور اسی طرح جو ہمارے پاس ٹاپک آئے تھے تو ہم قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن ہے، ہماری ایوری ڈے کے مسائل ہیں، اور جو سوسائٹی جو رن ہو رہی ہے ان چیزوں کو بھی ہم نے ضرور دیکھا تھا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے، تاکہ ہماری یہ نشستیں محض جو ہے وہ ایک تھیوریٹیکل یا ایک نظری نشستیں نہ ہوں، بلکہ اس میں جو ایوری ڈے مسائل ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں. تو یہ خلاصہ تھا. گزشتہ 2 نشستیں ہماری ہوئی تھیں جزا اور سزا کے قرآنی تصور کے بارے میں، اور یہ اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی. احباب نے بھی بڑا اچھے طریقے سے اس میں اضافہ کیا، اور اس میں گزشتہ ان دونوں نشستوں میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ جزا اور سزا کا قرآنی حکم جو اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جو عمل جو ہے اس کو جواب دہ ہے. وہ اگر معمولی سی نیکی بھی کرے گا اور معمولی سا بھی غلط کام کرے گا تو وہ رسپانسبل ہے، اور کوئی دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اس کے ساتھ یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ جو ہمارے والدین اور باقی لوگ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے لیے ہم دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. قرآن حکیم ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی ہے، اور نماز جنازہ میں بھی ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد ساتھ اس میں ہم نے بڑی تفصیل سے غیر مسلم جو ہیں ان کے اچھے اعمال کے بارے میں بھی ہماری گفتگو ہوئی، اور شفاعت کے مفہوم پہ بھی. اور اس کے ساتھ یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ احسان صاحب نے یہ توجہ مبذول کرائی تھی کہ اس کے ساتھ ہمیں کچھ عملی کام بھی کرنے چاہیے. اس پہ بھی گفتگو ہوئی اور آئندہ بھی جاری رہے گی. تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ چونکہ ہمارے اسٹڈی سرکل کا جو مقصد ہے، جو فوکس ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کو انڈرسٹینڈ کرنا، سمجھنا، اور اس کو سمجھنے کہ ہم عملی زندگی میں کس طرح اس سے روشنی حاصل کریں. تو جہاں تک باقی ویلفیئر کے کام ہیں، وہ بہت سے لوگ، جیسے میں نے بتایا تھا احسان صاحب خود ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہیں، پاکستان میں انہوں نے اسکول بنائے ہیں، وہاں پہ وہ جو غریب بچے ہیں یا ایسے بچے جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے بہت اچھا انہوں نے ایک ماڈل سلسلہ شروع کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ غریب اور کہنے بے سہارا فیملیز ہیں، ان کی امداد کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے، اور کچھ احباب اپنے طور پہ کرتے ہیں. لیکن جو اسٹڈی سرکل کا مین موقع جو ہمارا موٹیو ہے وہ یہ ہے، اور اس سلسلے کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں. تو آج کی جو نشست تھی وہ تھی کانسیپٹ آف گاڈ پہ، کیونکہ جب ہم نے جزا اور سزا کی نشست کی تو اس میں یہ چیز اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ایز اے کریٹر ہے، یا مالک یوم الدین ہے، یا جس نے ہر نیکی اور برائی کا انسان کو اجر دینا ہے، تو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ خدا کے کانسیپٹ کو سمجھا جائے کہ خدا کا کانسیپٹ کیا ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا، فلسفے کا، مذہب کا سب سے مشکل ٹاپک ہے، اور یہ ابتدا سے رہا ہے. یہ اتنا آسان ٹاپک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اتنا مختصر ٹاپک ہے کہ ایک نشست میں ہم اس پہ ساری بات کر سکیں. اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں وقت لگے گا کافی، اور ممکن ہے کہ ایک نشست میں اس کا احاطہ نہ ہو سکے، اور اس کے لیے ہم میں بھی اگلی نشست بھی رکھیں. تو بہرحال کانسیپٹ آف گاڈ پہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر دور میں ہر قوم، ہر نیشن، ہر لوگ، ان کو کسی نہ کسی حوالے سے خدا کا تصور ان میں رہا ہے. اور شروع سے جب ابھی انسان نے وہ تہذیب و تمدن ابھی نہیں سیکھی تھی، اس دور میں بھی کوئی نہ کوئی وہ غیر مرئی قوت کو وہ اپنا، جس کو سپر نیچرل مانتا تھا، اس کو وہ خدا سمجھتا تھا. اور اس میں جو
علم انسانی کے ماہرین ہیں، آرکیالوجسٹ ہیں، اینتھروپولوجسٹ ہیں، وہ بھی اس چیز کو کنفرم کرتے ہیں کہ ہر قوم میں، ہر خطے میں کسی نہ کسی حوالے سے لوگوں میں ایک کانسیپٹ رہا ہے کہ کوئی خدا ہے۔ اس میں بہت سے جو دنیا کے اہم مفکرین ہیں اور جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، ان کی یہ بکس کے نام ہے، اگر آپ مزید ڈیٹیلز چاہیں تو ان میں سے پڑھ سکتے ہیں، جس میں کانسیپٹ آف گاڈ اینڈ اے نیشن، اور اس کے بعد ایولیوشن آف دی آئیڈیا آف گاڈ، گولڈن تھاٹس، اور اس ہسٹورین اپروچ ٹو ریلیجن، دی اوریجن اینڈ گروتھ آف ریلیجن۔ جو مختلف لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز پہ تحقیق کی ہے، سوچا ہے، دیکھا ہے کہ لوگوں میں خدا کا تصور کس طرح سے ڈیولپ ہوتا رہا ہے اور لوگ کیا سوچتے رہے ہیں، اور یہ ابھی بھی آج کے دور میں بھی یہ موضوع زیر بحث ہوتا ہے۔ اب انسان کی ظاہر خواہش یہ ہے کہ خدا نے جب انسان کو وہ جو 5 سینسز دی ہیں، حواس خمسہ، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھے میں جو چیز آئے ہم اس کو سمجھیں گے، جس کو ہم دیکھ سکیں۔ اور یہ دیکھنے کی آرزو قرآن حکیم میں وہ بنی اسرائیل کی مثال بھی آتی ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم خدا کو دیکھ کے ایمان لائیں گے۔ وہ واقعہ بھی اس طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے، کیونکہ انسان کو جو سینسز خدا نے دی ہیں، جب تک ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہوتا، ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، کہ جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے یا چھو نہیں سکتے، یا اس کا کسی نہ کسی حوالے سے۔ اور یہ علامہ کا شعر بھی اسی چیز کی غمازی کرتا ہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ وہ بہت زیادہ سجدے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو سامنے نظر آئے تو پھر اس کو کرے، اور وہ خواہش کر رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کیا یہ صرف انسانی تصورات کی تخلیق ہے؟ یعنی یہ بھی ایک کوشچن آتا ہے کہ کیا واقعی ہے، یا صرف انسان کا ایک تصور ہے؟ جیسے انسان نے جو سیولائزیشن کی طرف آیا تو کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ جب وہ ڈرا، وہ بجلی سے ڈرا، اس نے سمجھا کہ یہ میرا خدا ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اس بارے میں کچھ اشارے ملتے ہیں۔ تو کیا یہ صرف انسانی تصور ہے؟ پھر اس کے بعد جو اہم چیز یہ ہے کہ ایک انسان کا خدا سے کیا تعلق ہے، مطلب کیا خدا ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیوں ضروری ہے میں اس کو مانوں؟ کوئی یہ بھی کہے ٹھیک ہے خدا ہے، وہ کرے، میرے سے کیا تعلق ہے؟ اگر میں نہ بھی مانوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایک انسان کا خدا سے تعلق کیا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو ماننا کیوں ضروری ہے، اور ماننے کا مطلب کیا ہے، کس طرح اس کو مانا جائے۔ کیونکہ نارملی تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے تقریباً تمام لوگ، ایون جن کو ایتھسٹ کہتے ہیں، دہریے کہتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے وہ کسی فورس کو، کسی طاقت کو یہ ضرور مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مطلب کوئی نہ کوئی ایسی فورس ہے جو کائنات کو کر رہی ہے۔ تو کیا یہ کافی ہے؟ Is it sufficient؟ تو یہ بہت سے سوال انسانی ذہن میں آتے ہیں، اور ان کے بہت سے جوابات ہیں، لاجک کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے۔ بڑا مشکل ہے کہ اتنی بڑی شارٹ گفتگو میں اس کو احاطہ کیا جا سکے۔ بہرحال جو چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا جا رہا ہوں، کہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ تو ایک عام کانسیپٹ ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن کانسیپٹ کیا ہے، قرآن کیا کانسیپٹ دیتا ہے۔ ظاہر جب ہم نے اسلام کو ایز اے دین ایکسیپٹ کیا ہے تو ہماری گائیڈنس کے لیے جو وحی ہے، قرآن آیا ہے، تو ہم وہ دیکھیں گے کہ قرآن کیا کانسیپٹ دیتا ہے، اور ذات خداوندی کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی وہ ذات ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ کانسیپٹ انفائنائٹ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہے کہ ہم محدود چیز ہیں، ہم فائنائٹ ہیں، ہماری کوئی نہ کوئی حدود ہے، اور خدا جس کو کیا کہا جاتا ہے انفائنائٹ ہے۔ تو انفائنائٹ چیز جو ہے وہ فائنائٹ کے کانسیپٹ میں کیسے آئے گی، یہ بھی کوشچن ہے۔ کہ ایک یہ عام سی ایسی مثال ہو سکتی ہے کہ ایک سمندر ہے تو کہا جائے کوئی گلاس میں وہ اس کو ہم محدود کر دیں، تو ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو اہم جو چیز ہے اوریجن، ٹائم اینڈ اسپیس، اس پہ بھی اس سے تعلق بنتا ہے۔ اس پہ کچھ میں بات کروں گا، باقی وہ ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے گزارش کی تھی، یہ بھی اس پہ ظاہر خیال ضرور فرمائیں گے۔ تو پہلی چیز جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ آج کے جتنے بھی مفکرین اور سائنٹسٹ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ٹائم کی کوئی ابتدا نہیں، وہ کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ ٹائم شروع کب ہوا تھا۔ تو اسی لیے، اور نہ ہی وہ مکان کی سپیس کی کوئی کہتا ہے، اسی لیے اس کو لا مکان کہتے ہیں، کہ لا ایکس، کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے،
کوئی ڈیفائن نہیں اس کو کر سکتا، کوئی بتا نہیں سکتا. انسان کی تاریخ بتاتے ہیں اتنے ہزار سال پہلے انسان کی ایولیوشن شروع ہوا، یہ ہوا، سیل اتنے ہزاروں سال پہلے، لاکھوں سال پہلے، وہاں تک تو جائیں گے. لیکن ٹائم کب شروع ہوا اور اسپیس. اور پھر یہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کائنات کا فضا کا آخری کنارہ کون ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب زیادہ شاید بتا سکیں کہ کتنی وہ گلیکسیز اور کتنی کائنات دریافت ہو چکی ہے، لیکن کہاں ہے، کہاں سے وہ شروع ہو رہی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے. اس کا تو کوئی نہ یہ فلسفہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ جو لا ابتدا اور لا مکان کا اگر ہم ایک تصور قائم کریں اپنے نیچل مائنڈ میں ہم بنا لیں کہ ایک ٹائم کسی وقت شروع ہوا ہوگا جو لا ابتدا ہے اور لا انتہا ہے، تو جس نے اس کو کریٹ کیا اس کا تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں. تو جو ان کا کریٹر ہے، تو جتنا بھی ہم ذہن پہ ظاہر زور ڈالیں گے اتنی آدمی کی کنفیوژن بھی بڑھتی ہے، پریشانی بھی بڑھتی ہے، اور آدمی یہی سوچتا ہے. اور جب زمان اور مکان کے تصور کی یہ حالت ہے تو خدا کے تصور جو کہ ان دونوں کا خالق ہے وہ انسان کے ذہن میں کیسے آ سکتا ہے. یہ چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. پھر زمان اور مکان جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ہے، مجرد ہے، ان کی مطلب وہ کسی نہ کسی چیز میں وہ ان کو ڈالا جا سکتا ہے. لیکن یہ پچھلی نشست میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جب بچوں کو ہم جیومیٹری پڑھاتے ہیں تو اس میں پوائنٹ کا ایک تصور دیتے ہیں. یہ پوائنٹ ہے، نہ اس کا طول ہے، لینتھ ہے، نہ اس کی وڈتھ ہے، اور نہ ہی وہ جگہ گھیرتا ہے. پوائنٹ جو ہے وہ جیومیٹری میں اس کی کوئی ڈائمینشن نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ ہے تو صحیح، وہ ہے تو آپ وہاں سے فاصلہ ماپیں گے، یعنی وہ ویزیبل ہے، وہ مری چیز ہے. اور اگر آپ کسی ایسی چیز کا تصور نہیں کر سکتے کہ جو طول، عرض اور حجم نہ رکھے اور اس کے باوجود مری ہو اور محسوس ہو، تو بھائی ہم نقطے کے وجود کو مانتے ہیں. اسی لیے اس کی ڈیفینیشن پر جیومیٹری جیسے سارے علم کی بنیاد چلتی ہے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے خدا کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں کہا. یہ بڑی امپورٹنٹ، کیونکہ ہمارا کانسیپٹ ہم یہی کہتا ہے کہ خدا کی ذات کا، اور قرآن ذات کے بارے میں نہیں کہتا بلکہ اس کی صفات کے بارے میں کہتا ہے. خدا کی جو صفات ہیں اس پہ بات ہوتی ہے. اور یہ سورہ الشورى کی آیت 11 کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ لیسا کمثلہ، کہ اس کی مثال کوئی نہیں. ایگزامپل تو ظاہر ہے آپ کسی اسٹوڈنٹ کو دیں گے تو ایگزامپل وہ دیں گے جو اس کے سامنے ہیں. قرآن نے بلکہ جنت اور آخرت کی جو باتیں ہیں اس میں بھی مثالیں دی ہیں، اور کہا ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے حیات بعد الموت کا کہ وہ زندگی کس طرح کی ہوگی، لیکن پھر بھی مثالیں سمجھا دی ہیں. جنت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی. اس وقت کہا کہ یہ مثالیں ہیں، ایگزیکٹ ایسی نہیں ہیں کہ وہ دودھ کی نہریں ہوں گی تو یہ نہیں کہ نہر چل رہی ہے اس میں دودھ جا رہا ہے، آپ بالٹی لے کے اس کو بھر لیں گے. بھی مثال سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن خدا کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی تو مثال بھی نہیں دی جا سکتی، امپاسبل ہے. اس کو ایگزامپل کیسے کریں؟ تو ذہن انسانی پھر سمجھے کیسے؟ تو یہی کہا ہے کہ اس کی صفات ہیں، اس کی ذات جو ہے نا وہ اس کا احاطہ کرنا مشکل ہے. اب اس پہ وہی ٹائم اور سپیس کی جو بات ہو رہی تھی، ایک مجھے ملی ہیں ایک دو چیزیں، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. اور آپ ماشاءاللہ اہل علم لوگ ہیں، آپ کچھ احباب شاید زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ایکسپلین کر پائیں کہ جو مطلب یہ ٹائم ہے، یہ بے شک وہ لامحدود ہے، لیکن وہ ایک سرکل میں ہے اور سپیس ہے، اور خدا نے سب کا احاطہ کیا ہوا ہے اور وہ احاطہ کرتا جا رہا ہے. وہ مطلب ہمارے فہم و ادراک سے بھی بڑھ کے اس نے وہ ایکسپینڈ کیا. اسی لیے کہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی جو ہے وہ فرسٹ ہے، وہی لاسٹ ہے. اور یعنی ٹوٹل ٹائم اور ٹوٹل سپیس اسی کی صفت ہے. اب اسی چیز کو اگلی یہ سلائیڈ میں دیکھیں کہ اگر ہم یہ ٹائم اور سپیس دونوں انفینٹی کی طرف جا رہی ہیں دونوں، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ he is a very time and space, everything big or small exists him as a fish is the sea. Thus the existence of disposal of him only that surrounds us inside and outside کو اللہ تعالیٰ اندر سے اور باہر سے ہر طرف سے اس نے احاطہ کیا. یہ ایک سمجھانے کی، کیونکہ یہ بڑا مشکل تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اور اس میں اس کا پھر وہ تعلق ابھی علامہ اقبال نے بھی اس پہ بحث کی ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں ان کے خطبات سے، وہ میں نے کچھ اقتباسات لیے ہیں. اب وہی یہ بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، وہ کیسے آیا ہے اور کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، اس کے بارے میں
اس نے کوئی بیعت نہیں کی. خدا کیسے وجود میں آ گیا؟ ہمارا محدود ذہن ایک لامحدود کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، جو میں نے پہلے بات کی ہے، اور یہ انسانی ادراک سے باہر ہے. یہ قرآن حکیم کی 3 آیتیں ہیں جس میں اس بارے میں کہ انسان کے فہم سے یہ باہر کی چیز ہے. ایون جو روح ہے اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ آپ کو بڑا لمیٹڈ علم دیا گیا ہے، جو انسان میں جس کا پرتو ہے. اور قرآن ذات خدا کی بجائے صفات خدا کا ذکر کرتا ہے، جسے اسماء الحسنہ کہا گیا ہے 7/180. اور ہماری انفرادی زندگی اور ذاتی زندگی کا اللہ کے تصور سے گہرا تعلق ہے. اور یہ اہم چیز اس لیے ہے کہ جس قسم کا کانسیپٹ کسی فرد اور قوم میں ہوگا اس کی زندگی اسی طرح ہوگی. کہ اگر ایک قوم میں کانسیپٹ خدا کا ایک بادشاہ اور ڈکٹیٹر کی طرح ہے کہ وہ اگر چھوٹی سی بات پہ چاہے تو چھوڑ دے اور بڑی سی بات پہ کچھ نہ کہے اور جس کو مرضی دے دے، جو مرضی کرے، جس کا کوئی قانون نہیں ہے، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چاہے تو گالیوں پہ وہ نوازشات کی بارش کر دے اور چاہے تو اگر کوئی تعریف کرے تو اس کا سر قلم کر دے، جیسے ایک مطلق العنان ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں. اگر خدا کا تصور آپ یہ کانسیپٹ کریں گے تو قوم اور نیشن کی بھی وہی حالت ہوگی. اگر خدا کا کانسیپٹ جس قسم کا کانسیپٹ، یہ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، کوئی ویسٹرن اسکالر تھا، اس نے کہا کہ مجھے اگر آپ کسی قوم کے بارے میں مجھ سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ قوم کیسی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کس قسم کے خدا کو مانتی ہے. تو اس طرح کا پھر اس کا قوم کی ہوگی پوزیشن جیسائی کی. اب خدا کی ذات جیسے کہا ہے کہ قرآن اس پر ایمان کا مطالبہ نہیں کرتا، قرآن کا یہ مطالبہ نہیں ہے اور اس کے عرفان کا نہیں. خدا اس سے بہت بلند ہے، انسان اس کی ذات کی حقیقت و ماہیت جان اور پہچان سکے. لہذا دین کا مقصود خدا کا عرفان نہیں ہے. قرآن تو ایون نفس انسانی کے عرفان کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، وہ نفس انسانی پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. اب صفات خداوندی کا انسانی ذات میں ظہور، کہ انسانی ذات جس کو روح اللہ کہا گیا ہے. اب صفات الہی کو اپنے سانچے میں ڈالنے کی کوشش جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان ہے. اور ذات خداوندی کی بنیادی خصوصیات جو ہیں وہ آزاد اور محتاج نہیں، وہ صمد ہے، صاحب اختیار اور ارادہ ہے، وہ غنی و حمید ہے، کسی کا محکوم نہیں، لیکن وہ مطلق العنان ڈکٹیٹر نہیں، بلکہ ہر کام قانون اور قاعدے کے تحت کرتا ہے، جس کو سنت اللہ کہا گیا ہے. کہ جو اس سنت اللہ کو، جو اس کے پرنسپلز کو، جو اس کے قوانین کو فالو کرے گا اس کو کامیابی ملے گی. وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دے اور اس کو پکڑ لے، وہ ایسا نہیں ہے. اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، وہ فکس ہے، اس کے لاز جو ہیں وہ فکس ہے. اور اس کے بارے میں 3 قرآن حکیم کی آیات کے ریفرنسز آپ کے سامنے ہیں. اب کائنات کا نظام اسی پہ چل رہا ہے، اسی لیے قرآن حکیم نے مشاہدہ اور مطالعہ اس پہ زور دیا ہے. یعنی کائنات کی جو نیچرل سائنسز ہے اس پہ اہمیت دی گئی ہے کہ نیچرل سائنسز پہ جب آپ غور کریں گے تو آپ کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں گے، اور اس کا مطالعہ کرنے سے آپ کو ذات خداوندی کا عرفان بھی ہوگا. اور یہی قوانین الہی، قوانین قدرتی قوانین ہیں، یعنی خدا کے وہ جو قوانین جو نیچرل لاز ہیں، فزیکل اور نیچرل لاز وہ ہیں، اور اسی کے مطابق وہ سارا نظام چلتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی تھی کہ اگر ایک بال کو ہوا میں اچھال دیں، اب سنت اللہ یہ ہے کہ اگر بال کو ہوا میں اچھالا جائے تو اس نے نیچے آنا ہے. تو اگر سب کے سب لوگ دعا مانگنا شروع کر دیں یا اللہ بال نیچے نہ آئے، تو وہ بال نیچے آئے گا، کیونکہ وہ سنت اللہ کے مطابق اس نے ریئیکٹ کرنا ہے. گریویٹیشنل فورس نے اس کو زمین سے نیچے کھینچنا ہے. اور اگر آپ اوپر لے کے جانا ہے تو اسی گریویٹیشنل فورس سے زیادہ کی فورس لگائیں گے تو وہ اوپر جائے گا. اب ایک حدیث اس سلسلے میں نے پڑھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ بوڑھے لوگوں سے علم اور حکمت کی چیزیں سیکھیں. تو یہ روایت میں نے کہیں پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے پوچھا کہ تم بتاؤ خدا کا وجود جو ہے وہ واقعی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جی میں چرخہ چلا رہی ہوں، اگر اس چرخے کو اگر میں چلانا چھوڑ دوں تو یہ نہیں چلے گا. تو ظاہر ایک چرخے کے چلانے کے لیے، اس کی کریشن کے لیے انسان ضروری ہے، تو اتنی بڑی کائنات ایک کریٹر کے بغیر کیسے آ سکتی ہے؟ ایک عام لیول کی بڑی اچھی مثال ہے. اور اسی طرح علامہ اقبال سے کسی ویسٹرن اسکالر نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے فلسفی ہیں، اتنے بڑے صاحب علم ہیں، اور کیا آپ خدا پہ یقین رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں خدا پہ یقین رکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ اتنے بڑے آپ صاحب علم ہو گئے، اب کیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ہے، اور کیونکہ انہوں نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا.
تو جو اور کوئی دنیا کی روایت یہ ثابت نہیں کرتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ خدا ہے، اس لیے میں نے اس بات سے بھی میں خدا کو مانتا ہوں. اور یہی چیز حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھی ہے